اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اور بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگی قیدی آئے تو ناظرین ان کے درمیان حاتم طائی کی جو صاحبزادی تھیں تو وہ بھی موجود تھی، اور ناظرین اس کا نام کہتے ہیں کہ صفانہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہاں پر موجود تھیں تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرا سفیر جو ہے وہ بھی غائب ہے، مجھے چھوڑ دو اور عربی قبائل کے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ ہونے دو۔ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، میرے والد کو نیک خصلتیں بڑی پسند تھیں۔ کیا نیک خصلتیں تھیں؟ کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے، اور جن کو لباس کی ضرورت ہوتی ان کو لباس مہیا کرتے۔ جو ضرورت مند ان کے پاس آتا وہ اسے باعزت رخصت کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والد کون ہیں اور تمہارا سفیر کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے والد حاتم بن عبداللہ الطائی ہیں، حاتم طائی جو بڑے مشہور ہیں وہ ہیں، اور میرا سفیر میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ ناظرین، عدی بن حاتم ہجرت کے 9 سال اس وقت شام بھاگ گئے تھے جب بنو طے کے قبائل نے مسلمانوں کے سامنے شکست کھائی۔ وہ نصرانی ہو گیا اور روم کے بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صفانہ، تم نے جو صفات ذکر کی ہیں یہ تو مؤمنین کی صفات ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اسے اپنے والد کی عزت کی وجہ سے چھوڑ دو، کیونکہ وہ نیک اخلاق کے شیدائی تھے۔ صفانہ نے کہا کہ میرے قبیلے کے لوگ اور قیدی، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قبیلے والوں کو بھی ان کے اور ان کے والد کی عزت کی خاطر چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ 3 افراد پر رحم کرو اور ان کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ نمبر 1، وہ معزز شخص جسے ذلت دی گئی ہو۔ نمبر 2، وہ مالدار جو غربت میں چلا گیا ہو۔ اور نمبر 3، وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ضائع ہو رہا ہو۔ جب صفانہ نے یہ عالی اخلاق دیکھے تو اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ مسلمان ہو گئی، اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا، اور پھر عدی بن حاتم جو واپس آئے، صفانہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکی ہے نا، تو انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ آپ آئیں، یہ تو بڑے اخلاق والے رسول ہیں۔ عدی بن حاتم بھی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ناظرین میرے پیارے آقا علیہ السلام کا اخلاق کہ اگر غیروں میں بھی کوئی بظاہر عزت والا تھا تو اس کی اولاد کی عزت کو بھی برقرار رکھا، اور اس کی اولاد نے اگر کہا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی عزت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں عزتیں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر ہے 8۔
آیت نمبر 8 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ اسے عتیًا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عتیہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، اور آخر میں علامت وقف اندر 8 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 8 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قال ایک کلمہ، ربی دوسرا، انا تیسرا، یکون چوتھا، لی پانچواں، یا چھٹا، غلام ساتواں، واو آٹھواں، کانت نواں، اور امرأتی 10واں، عاقرن 11واں، پھر اس کے بعد قد 12واں، بلغت 13واں، من 14واں، الکبری 15واں، عتیہ 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال ربی انا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، با مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قال ربی انا یکون، لی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لی غلام و کانت، غلام میں لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ میم پر 2 پیش کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، غلام و کانت امرأتی، کانت میں ویسے تا ساکن ہوگا لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں تا کے نیچے زہر ہوگا، اس سے امرأتی کی میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، امرأتی علیحدہ یا علیحدہ ہے ملا کر پڑھیں گے، امرأتی، اور ملا کر کانت کے ساتھ جب ملائیں گے تو کانت امرأتی وکانت امرأتی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت۔ عاقرا میں را پر 2 زبر کی تنوین پر کر کے پڑھا جائے گا، 2 زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اس سے پڑھیں گے عاقرا وقد بلغت۔ قد میں دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ وقد بلغت، من علیحدہ، الکبری علیحدہ ہے، نون پر زبر آئے گا ملا کر پڑھنے کی صورت میں، اس سے الکبری کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ من الکبری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، من الکبری عتین، یہاں وقف کریں گے تو عتیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ یہ آیت نمبر ہے 8۔
قال ربی اعراب لگا رہے ہیں ہم انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ یہ آج کا سبق ہے ناظرین، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے رب، یہ پہلا اسم ہے، انا دوسرا، یا تیسرا، غلام چوتھا، امراتی پانچواں، یا یہاں پر نمبر 3 آئے گا، عاقرن چھٹا، اور ساتواں ہے الکبر، آٹھواں ہے عتیہ۔ کل یہاں پر 8 اسما موجود ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال۔ قال پہلا فعل، دوسرا فعل ہے یکون، تیسرا کانت، چوتھا بلغت۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے لی، دوسرا ہے واو، یہاں پر بھی واو ہے نمبر 2، تیسرا ہے قد، چوتھا ہے من۔ تو کل 4 حروف ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم اسما لکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اسم ہے رب، اور دوسرا اسم ہے انا، اچھا جی، تیسرا ہے یا، اور اس کے بعد ہے چوتھا غلام، چوتھا ہے غلام۔ اس کے بعد پانچواں ہے امراتی، اور چھٹا ہے عاقرن، ساتواں ہے الکبری، آٹھواں ہے عتیہ۔ ناظرین یہ 8 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل آپ دیکھ سکتے ہیں قال، دوسرا ہے یکون، اور تیسرا ہے کانت۔ ناظرین یہ 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے لی، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے قد، چوتھا ہے من۔ ناظرین 8 اسماء اور 3 افعال، 8 اور 3 آپ دیکھ سکتے ہیں 11 ہو گئے، اور 4 تو 4 حروف ہیں، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین آ جائیے اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، مجازاً والدین کی طرف بھی صفت ربوبیت کی طرف جو سرپرست ہیں ان کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے، لیکن حقیقی رب اللہ رب العالمین ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد
انا، انا ناظرین اس کا معنی ہے کیوں کر، کیسے، کیوں کر. یہ اس میں استفہام ہے، اسم ہے. تو انا کیوں کر، کیسے. اچھا، یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری، میں، میرا، میری. اس کے بعد غلام. غلام کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، غلام کا معنی لڑکا بھی ہوتا ہے. اور ناظرین غلمان اس کی جمع آتی ہے. غلام ایک غلام، غلمان بہت سے غلام. غلام ایک لڑکا اور غلمان بہت سے لڑکے. اور عام طور پر ناظرین یہ غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ لڑکے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور غلام، غلام کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد امرأتن. امرأتی اس کا معنی ہے عورت، اور جمع آتی ہے نساءن. امرأتن ایک عورت، نساءن بہت سی عورتیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے عاقرن. عاقرن کا معنی کیا ہوگا؟ عاقرن کا معنی ہوگا بانجھ. عاقرن کا معنی ہوگا بانجھ. اس کے بعد ہے الکبری. الکبری کا معنی ہوتا ہے بڑا پن، یعنی بڑھاپا، جسے ہم کہتے ہیں ایجڈ. ایجڈ ہونا، بڑھاپا، بزرگی، کبر. اور یہ اس کا جو اوریجن ہے وہ کاف با را ہے. تو کبر، بڑھاپا. اس کے بعد ہے عطیہ. عطیہ کا معنی کیا ہوگا؟ سوکھ جانے کی حالت. عطیہ سوکھ جانے کی حالت. اب آ جائیے ناظرین، چلتے ہیں افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا. اور قال یقول قولا. قول مصدر ہے اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا، ویسے اس کا معنی کہا، اس نے کہا، لیکن چونکہ یہاں زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے عرض کی، یا انہوں نے عرض کی، یا عرض کیا. اس کے بعد ہے یکون. یکون فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا. اور ناظرین یہ یکون یاد رکھیں کہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. تو یکونو کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا. اور یہاں معنی ہوگا کہ معنی یہ کریں گے کہ ہوگا، وہ ہوگا. اس کے بعد ناظرین اگلے فعل کی طرف آ جائیے. تو کانت. کانت فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ ہے یا وہ تھی. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں پر معنی کیا گیا ہے وہ ہے، اور یہ بھی فعل ناقص ہے. اور ہم بتا چکے ہیں کہ فعل ناقص جس طرح اسم مبتدا اور خبر چاہتا ہے، تو یہ فعل بھی فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. اس کے بعد آ جائیے حروف کی جانب. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے، واسطے. اس کے بعد ہے واو زبر وا. اس کا معنی کیا ہے؟ واو کا معنی اور. قد اس کا معنی بے شک یا تحقیق. ناظرین یاد رکھیں کہ قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، اور فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں بلغت میں پہنچا، قد بلغت تحقیق میں پہنچا یا بے شک میں پہنچ گیا. تو یہ ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من و عن. ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اسماء، 3 افعال، 4 حروف، 15 کلمات ہیں. اور 15 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 رعب، نمبر 1 ہے رعب. نمبر 2 غلام. نمبر 3 قال میں قول. نمبر 4 من میں من و عن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. را با زبر رب، با زیر بی، ربی.
حمزہ نون زبر ان، نون کھڑا زبر نا، انا. یا زبر یا، کاف واو پیش کو، نون پیش نو، یکونو. لام یا لی، یکونو لی. غین پیش غو، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، میم واو دو پیش مو، غلامو. واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، تا میم زیر تم، وکانتم. را زبر را، حمزہ زبر آ، تا یا زیر تی، وکانتم راتی. عین الف زبر آ، قاف زیر قی، را واو دو زبر روں، عاقروں. واو زبر وا، قاف دال زبر قد، وقد. با زبر با، لام غین زبر لغ، تا پشتو بلغتو، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل. کاف زیر کی، با زبر با، را زیر ری، مینل کی بری. عین زیر ای، تا یا زیر تی، یا دو زبر ین، عتین. یہاں وقف کریں گے تو عتیہ پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. قالا، اس نے عرض کی، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے. ربی، اے میرے رب. ربی جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا اے میرے رب. انا، کیوں کر، یکونو، ہوگا، لی، واسطے، یا میرے، غلام، لڑکا، اور یہ واو حالیہ ہے، حال بیان کر رہا ہے. حالانکہ کانت ہے، امرأتی، بیوی، یا میری، عاقرن، بانج، اور قد بلغت، بے شک پہنچ گیا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، من سے، الکبری، بڑھاپے، عتیہ، سوکھ جانے کی حالت. ناظرین و سامعین یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ. اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری اہلیہ بانج ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین ہم تفسیر جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، یہ سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے جس میں فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ آخری آیت نمبر 110 ہے، 110. تو ناظرین اس میں ہم نے اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. اب اس میں یہ بھی عرض کریں گے کہ انبیاء کا بشر ہونا یہ ہمارے لیے وجہ احسان ہے، بلکہ انسانوں کے لیے انسان کو رسول بنا کر بھیجنا
ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور اس سے استفادے کے لیے زیادہ سہل اور آسان ہے، کیونکہ اگر فرشتہ جن یا کسی اور جن سے ان کے لیے رسول بھیجا جاتا تو وہ اس کو دیکھ سکتے، نہ اس کی بات سن سکتے، نہ اس کے اعمال کی اتباع اور اقتداء کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امتنان اور احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ان کی جنس سے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آل عمران آیت نمبر 164۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ اس نے انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 128۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی دعا کی تھی نا کہ اہل مکہ میں انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ سورہ یہاں پر آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 ہے، جس کا یہی مضمون ہے کہ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ تو ناظرین، یہ یہاں پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوع انسانی کے لیے انتہائی احسان کی بات ہے کہ اس نے نوع انسانی میں سے اپنا پیارا محبوب، اپنا پیارا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اچھا جی، اب آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پر بشر کا اطلاق فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات پر بشر کا اطلاق فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں صرف تمہاری مثل بشر ہوں، خدا نہیں ہوں، میں اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ یہ ناظرین آپ نے یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ جب انسان ہوگا تو انسان سے خطا بھی ہوگی اور بھول بھی ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں اور جتنے بھی رسول اعظام علیہ السلام ہیں وہ تمام کے تمام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے، اور ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین آگے چلیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں محض بشر ہوں، خدا نہیں ہوں، میرے پاس متخالف فریق آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض دوسروں سے زیادہ چرب زبان ہو اور میں بظاہر یہ گمان کر لوں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، پس بالفرض اگر میں کسی مسلمان کا حق اس کو ظاہری حجت کی بنا پر دے دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے، خواہ وہ اس کو لے لے یا چھوڑ دے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں انسانوں میں سے مبعوث ہوا ہوں، اور دوسری بات کیا ہے ناظرین کہ یہاں پر جو خاص طور پر جب انسان ہے تو انسانوں کی اپنی امت کو یہاں پر تعلیم فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ چرب زبان ہو، تمہارے پاس فیصلہ آ جائے اور تم کسی کی چرب زبانی کی بدولت اس کے حق میں فیصلہ دے دو، اور اور جو حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ نہ دو، بظاہر جو گواہان ہوں وہ اس جتنی گواہیاں ہوں، وہ جتنے ثبوت ہوں، تو وہ جو چرب زبان والا ہے اس کے حق میں جا رہی ہوں، تو فرمایا کہ اگرچہ فیصلہ ہو بھی جائے لیکن وہ سمجھ لے کہ جو وہ حق کسی کا مار رہا ہے وہ آگ کا ٹکڑا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ آگ کا ٹکڑا لیتا ہے یا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، نبی اور رسول ان کا بشر ہونا ظاہر ہے کہ اس بات کو بھی ہم بیان کر لیں کہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی وفات 793 سنہ ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ
النبی انسان بعث اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ وکذا الرسول، نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے جس کی اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اسی طرح رسول ہے۔ اور رسول کے بارے میں فرمایا علامہ جرجانی نے کہ الرسول انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ احکامات کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجتا ہے۔ علامہ ابن حمام جن کی وفات 861 میں سن ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کی ہوئی وحی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو، رسول کی بھی یہی تعریف ہے۔ اور علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف احکام شرعیہ پہنچانے کے لیے بھیجا ہو۔ اس طرح ناظرین مختلف تعریفات کی گئی ہیں، لیکن بات یاد رہے کہ وہ ساری ملتی جلتی تعریفات ہیں، زیادہ ان میں فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ اتنا ضرور ہے کہ نبی وہ انسان، وہ بشر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو۔ یہاں تک رسول کی تعریف بھی مشترک ہے، لیکن رسول کی تعریف میں یہ ایڈ ہے جو میں اکثر بتاتا بھی ہوں کہ وہ صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو۔ ناظرین عقیدہ جو علامہ حکیم جو صدر الشریعہ اور حکیم الامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو، اور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہے۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت۔ اور علامہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہو، یہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت آتی ہے اور کبھی بے واسطہ آتی ہے۔ اس میں انشاءاللہ مزید باتیں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تانتلیا والا سے۔ جی سنائیے، جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تانتلیا والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بیٹا؟ انکل جی یہاں فیصلہ آباد سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ من الکبر، بیٹا اس میں را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے
مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور یا روائیکو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.